خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حجی وغمی، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گے۔ جس سے کہ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 19 پڑھ لی تھی، سو انشاءاللہ تعالی آج ہم آیہ نمبر 20 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ پڑھ لیجئے، شیطان کو بھگاتے ہیں سب سے پہلے۔ سو فیل کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیا مانگ رہے ہیں، اور پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ میرا پریکٹس کیجیے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ اچھا، یہاں پہ را کو یہاں پہ موٹا پڑھنا ہے، قاف کو بھی موٹا۔ یکاد البرق، دل کے اوپر غنہ نہیں کرنا، سٹریس بھی نہیں دینا، کیونکہ یہاں پہ لام کے اوپر جزم ہے۔ بالکل سلائٹلی اسموتھلی پڑھیے۔ یکاد البرق، برق، ایسے را کے اوپر آواز کو ہلانا نہیں ہے، ایسی آواز نہیں آنی چاہیے۔ برق یخطف، خا اور طا دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ابصارہم، با کے اوپر کلکلا، صاد الف را تینوں کو موٹا یہاں پہ کریں گے۔ ابصارہم، اگین پڑھیں، ابصارہم، کلما اضاء، ضاد اور صاد دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ زبان کی جو کروٹ ہوتی ہے نا، زبان کی سائڈ، اس کو پیچھے جو داڑیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، اوپر والی۔ اب آپ دونوں سائڈوں کو ایٹ اے ٹائم بھی ٹچ کر سکتے ہیں، اور ایک سائڈ کو دائیں یا پھر بائیں، ایک کو چوز کر لیجیے جس کو آسان ہو، اس کو اوپر داڑھوں کے کناروں کے ساتھ لگائیے۔ پھر آپ پڑھیے اضاء لہم مشوا فیہ، لہم مشوا فیہ، لہم پہ غنہ، مشو لمبا بالکل نہیں کرنا، فیہ اس کو فیہ نہیں پڑھنا بلکہ فیہ، فیہ۔ وَإِذَا، ذال الف زبر ذا جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، لیکن آگے مد بھی ہے اوپر تو مزید اس کو لمبا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وا کو ادا کرنے کا طریقہ کار معلوم کر لیجئے۔ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، کمپلیٹلی ہونٹوں کو جوڑتے نہیں ہیں، جسٹ گول کرتے ہیں، اور وی والی ساؤنڈ پہ نہیں پڑھتے، وی انگلش میں جو وی ہوتی ہے نا اس ساؤنڈ پہ نہیں، بلکہ ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے۔ وَإِذَا، ہونٹوں کو کمپلیٹلی جوڑنا نہیں ہے، تھوڑا سا گول کر کے اس کے بعد سلائٹلی واپس اوپن کریں گے تو وا آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ،
ضا کو ادا کرنے کا طریقہ آپ کو اس کو ازلما نہیں پڑھنا، بلکہ ضا والی آواز یا زا کو موٹا کر کے ضا ایسی آواز نہیں آنی چاہیے۔ دال جو مخرج میں نے دال کا بتایا ہے نا کہ زبان کی نوک کو جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں نا تھوڑا سا اس سے باہر نکال کے دال ادا کیا جاتا ہے۔ دال کو موٹا کر کے پڑھیے، ضا دال ضا قا ضا قا ضا، ٹھیک ہے۔ اظلم علیہم، ہم پہ غنہ نہیں کرنا، علیہم قامو قامو، قاف زبر قا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، پڑھیے اللہ کا نام موٹا کر کے پڑھنا ہے، اللہ لَذَهَبَ، ہبا کو زیادہ لمبا نہیں کیجیے گا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، یہاں پہ عین اور ہا ساتھ ساتھ آ رہے ہیں تو خیال رکھنا ہے، سمعہم اہم نہیں پڑھنا، حمزہ نہیں ہے عین ہے، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، با کے پر کلکلا کرنا ہے، اب با کے پر آواز کو ہلاتے ہیں جب اس کے اوپر جزم ہو، وَأَبْصَارِهِمْ، را کو بالکل باریک پڑھیے، ریہم نہیں پڑھنا، ریہم ریہم، وَأَبْصَارِهِمْ ان اللہ غنہ اور اللہ کا نام موٹا کر کے، ان اللہ نہیں، ان اللہ علی کل شیء، یہاں پہ شیء پہ اخفا ہوتا ہے، یعنی کہ ان نہیں پڑھنا، نون والی تنوین والی آواز نہیں، بلکہ آواز کو ناک میں لے کے جا کے چھپائیں گے، شیء شیء قدیر، یا کے اوپر یہاں پہ جزم ہے، جب ہم وقف کریں گے تو obviously دو پیش بھی جزم میں چینج ہو جائیں گے نا، قدیر، تو جب دو جزم ساتھ آئیں گے تو مد بن جائے گی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ obviously یہاں پہ جب راکے پر وقف کریں گے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں کریں گے اس کو۔ الرحمن الرحیم، یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک کر لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، لذہب یقیناً وہ لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت، وابصارہم اور ان کی نگاہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر پوری طرح قادر ہے۔ تلاوت مس ہو گئی تھی، سو کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ڈفرینٹ جگہوں کے پر میں نے آپ کو وقف کر کے بھی بتا دیا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم منافقین کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منافقین کے بارے میں بتایا کہ ان کی مثال ایسی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ پیچھے جو آیت ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو کہ ایک بارش کی مثال کی طرح ہے جو کہ آسمان سے اترتی ہے۔ اب یہاں پہ بارش کس کو کہا گیا ہے؟ اسلام کو۔ اور یہاں پہ جو گرج اور اندھیرے ہیں نا وہ کس کو کہا گیا ہے؟ ان تکالیف کو جو کہ اسلام کے راستے کے اوپر انسان کو پہنچتی ہیں۔ اور چمک سے مراد یہاں پہ مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں تھیں، یعنی کہ جو مسلمان چمک مطلب خوشخبریاں جو ان کو ملتی تھیں، اینڈ جو کڑکنے والی بجلیاں نا جن کے خوف سے وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے دیتے ہیں، اس سے مراد یہ تھا کہ جہاد کے احکامات تھے۔ تو اب اوبویسلی منافق تو کبھی جان دے نہیں سکتا، جب اس طرح کے احکامات ان کے پاس آتے تھے نا تو وہ اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ اٹ مینس کہ وہ اس کو سنی انسنی کر دیتے تھے، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، خوف کی وجہ سے نا، موت کے خوف کی وجہ سے، حذر الموت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ واللہ محیط بالکافرین، وہ تو ہر چیز کے پر قادر ہے نا۔ اب دیکھیں کہ ہر چیز کے یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے محیط۔ عربی زبان میں نا دیوار کو حائط کہتے ہیں، ہا الف حمزہ قا، حائط۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے دیوار نے پورے کمرے کو گھیرے ہوتا ہے نا، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ نے مزید بتایا کہ قریب ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ ان کی نگاہیں اچک کر لے کے جائے۔ ہوتا یوں ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب یہ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو جب ان کے پر اندھیرے ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی خوشخبریاں ملتی ہیں، کوئی آسان احکامات ملتے ہیں نا جن کو فالو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ موقع پر تو اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائیں، صرف دل میں انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب آسان والے احکامات آتے ہیں نا تو جلدی جلدی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان احکامات کی روشنی کے اندر وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی پیروی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پر عمل کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کو کوئی نعمتیں اور فتح ملتی ہے تو ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب مسلمانوں کو شکست ہو جائے یا کوئی ایسے احکامات آ جائیں جو ان کے موڈ کے اکارڈنگ نہ ہو نا، جو ان کی طبیعت کے اکارڈنگ نہ ہوں، طبیعت کے خلاف ہوں، مزاج کے خلاف ہوں، جن کے پر عمل کرنا مشکل ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ ڈھہ جاتے ہیں، یہ پھر کھڑے ہو کے کھڑے رہ جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ انہی اندھیروں کے اندر جو کہ جہالت کے اندھیرے ہوتے ہیں نا، جس طرح سے وہ جہالت کی رسومات کے اوپر، جہالت کے کاموں کے اوپر جس طرح سے وہ تمام کام کیے جا رہے ہوتے ہیں ویسے کرتے جاتے ہیں، وہ چینج نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں سن کے تو سنتے نہیں، دیکھ کے دیکھتے نہیں، اور حق کو دیکھ کے غلط چیزوں کو دیکھ کے پھر بھی وہ حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یعنی کہ بولتے نہیں ہیں حق کے لیے، اور برائی کو روکنے کے لیے بھی بولتے نہیں ہیں۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے استعمال کیا نا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ تو گونگے بہرے اور اندھے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ جب مسلمانوں کو فتح اور کامیابی ملتی ہے تب ساتھ ہوتے ہیں، تب وہ عمل کرتے ہیں آسان احکامات کے اوپر، جب مشکل حالات آتے ہیں، ٹف سچویشن ہوتی ہے تو یہ ساتھ نہیں دیتے بلکہ وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو لذہب بسمعہم وابصارہم، تو پکا ہی ان کی صلاحیتوں کو چھین لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اللہ اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے کہ یہ جو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں موت کے خوف سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو موت تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے نا، یہ جہاد سے بچتے ہیں، جہاد کا نام سنتے ہی اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے ڈالتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گھروں میں بیٹھے موت، گھروں میں پڑے ان کو موت آ سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو موت دے سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک تسلی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار کو گھیرے ہوئے ہے، تو وہ اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے،
اور بے شک حق ہمیشہ غالب آتا ہے، اور مسلمان کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، بے شک دیر سے ہو لیکن ہوتی ہمیشہ فتح ہی ہے، اور مسلمان ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے باطل کے اوپر، چاہے باطل کی وجہ سے تھوڑا بہت نقصان پہنچے، لیکن اس دنیا میں نہیں، لیکن آخرت میں ان کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوپر والے درجات کے اوپر ہی ہوں گے، غالب ہی ہوں گے کفر کے اوپر، باطل کے اوپر۔ منافقین کی کچھ کوالٹیز ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، کچھ آگے والے سپاروں کے اندر آتی جائیں گی، پھر آپ کو یہاں پہ تو کچھ سمجھ آئی ہوگی نا منافقین کے بارے میں کہ ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا۔ ہم مزید دیکھیں گے کہ کس طرح سے غزوہ احد کے مقام پر نا، کیونکہ غزوہ بدر ہوا تھا 17 رمضان میں، ٹھیک ہے، 2 ہجری 17 رمضان، اور پھر 3 ہجری کو ہوا تھا غزوہ احد۔ اب غزوہ بدر میں کفار کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی، ان کے سردار بھی مارے گئے تھے، تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے اوپر واپس پوری تیاری کے ساتھ نا حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اب وہاں پہ ان کی تعداد تھی 3000 غزوہ احد میں کفار کی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد تھی صرف 1000۔ 1000 میں سے 300 جو تھے نا منافقین تھے، جن کا سردار تھا ابی بن خلف۔ اب وہ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ ہمیں مطلب سجیشن سب سے مانگی، مشورہ کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کرنی چاہیے یا باہر، تو انہوں نے کہا کہ کچھ نے کہا اندر، کچھ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے باہر رہ کے لڑائی کریں گے۔ اب ہوا یوں کہ لڑائی جب فائنلی ڈیسائیڈ ہوا تو وہ باہر لڑائی کرنے کا کہا گیا۔ تو جب وہ ایک مکہ کی ایک پہاڑ کے اوپر پہنچے تو وہاں پہ جا کے ابی بن خلف نا اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ نا واپس آ گیا، کہتا ہے کہ آپ نے تو ہماری بات مانی نہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کریں گے۔ وہ چاہتے تھے نا، منافق چاہتے تھے کہ ان کی نا پیچھے نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں، تاکہ ان کا کوئی بھی نام لینے والا باقی نہ رہے، عورتیں بچے سارے کے سارے مارے جائیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے۔ اب یہ ہوا کہ وہ واپس لے کے آ گیا اپنے 300 ساتھیوں کو، پیچھے بچے صرف 700 مسلمان۔ تو اب کچھ 2 ان میں سے اور قبائل تھے جن کے آگے ہم دیکھیں گے کہ 2 گروہ میں سے ایسے تھے جن کے حوصلے پست ہو چکے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان کو تسلی دی، تو پھر ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہاں سے ہمیں بات یوں پتہ چلتی ہے کہ منافقین کا ہمیشہ سے ہی حق کو ٹارچر کرنا، مسلمانوں کو ٹارچر کرنا، ان کے حوصلوں کو پست کرنا، ان کے خلاف جتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں تو وہ اتنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم کسی کے اوپر فتویٰ کبھی نہیں لگا سکتے کہ تم منافق ہو، تم کافر ہو، ناٹ ایٹ آل۔ ہمیں تو کافر کے لیے اپنی زندگی کے اندر بد دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہے تو ہم اس کا نام لے کے اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر کسی کو منافق کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ حق کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے ہمارے حوصلے پست کرتے ہوں، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو سنتے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالتے ہو، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کر کے ان کو مزید حق ان کے اوپر واضح کرنے کی کوشش کریں، ان کو مزید دلائل کے ذریعے کنونس کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور ہمیں خود بھی اس چیز میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں پہ ہمارے خود کے عقائد ان کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں، یا ہماری خود کی عبادات کے اندر سستی نہ آنے لگ جائے۔ آج کے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر پریشان ہیں، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کریں، ہم سب کو ہدایت دیں، ہم سب کو حق کے اوپر، سچ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دونوں جہانوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کامیاب فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے، آپ سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ ابھی ہم کلاس کو اینڈ نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں قرات رہتی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اینڈ کرتے ہیں۔